بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها یا وغير المدخول بها وقد ذكرناها۔ فرماتے ہیں سنت میں سنت طلاق میں یعنی جو طلاق حسن ہے یا طلاق میں سنت دو وجہ سے ہے، یعنی طلاق میں سنت دو چیزیں ہیں، طلاق میں سنت دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک وقت، یعنی طلاق دینے کا وقت ہونا چاہیے کہ طلاق کب دینی ہے، تو طلاق طہر میں دینی ہے تو یہ وقت سنت ہے، طہر میں طلاق دینا ایک تو وقت ہے، اور دوسری چیز عدد ہے کہ طلاق کتنی دینی چاہیے۔ تو سنت طلاق میں آپ نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ حیض میں تو طلاق نہیں دے رہے، طہر میں طلاق دینی ہے، ایک چیز یہ سنت ہے وقت، اور طلاق میں جو دوسری سنت ہے وہ ہے عدد کہ آپ طلاقیں کتنی دے رہے ہیں۔ تو ایک طلاق دینا ایک طہر میں یہ سنت ہے، اس سے اگر زیادہ دیں گے تو پھر سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ طلاق میں دو چیزیں سنت ہے، یعنی طلاق میں سنت دو وجہ سے ہے، ایک وقت ہے، دو چیزیں سنت ہے، ایک وقت ہے ایک عدد ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جو عدد ہے اس میں مدخول بہا عورت جس کے ساتھ آپ نے صحبت کر لی ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، اور غیر مدخول بہا یعنی وہ عورت جس کے ساتھ آپ نے ابھی تک نکاح کیا ہے صرف لیکن صحبت نہیں کی، اس کو غیر مدخول بہا کہتے ہیں۔ تو چاہے آپ مدخول بہا عورت کو طلاق دے یا غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دے، عدد دونوں میں برابر ہے، دونوں کو آپ ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتے اگر آپ نے سنت طلاق دینی ہے۔ اگر ایک سے زائد طلاق دیں گے تو پھر وہ سنت طلاق نہیں ہوگی، وہ خلاف سنت ہوگی۔ تو عدد میں مدخول بہا عورت اور غیر مدخول بہا عورت دونوں برابر ہیں۔ باقی جو وقت ہے تو وقت میں مدخول بہا عورت خاص ہے، یعنی مدخول بہا عورت کو خاص طور پر آپ طہر میں طلاق دیں گے۔ یہ سنت طہر میں طلاق دینا یہ صرف مدخول بہا عورت کے لیے، اگر آپ نے مدخول بہا عورت کو طلاق دی طہر میں تو سنت ہے، لیکن اگر حیض میں دی تو خلاف سنت ہے۔ لیکن اور طہر بھی ایسا جس میں آپ نے اس مدخول بہا عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، لیکن جو غیر مدخول بہا عورت ہے اس کے لیے اس کو طلاق دینے میں وقت کی کوئی سنت نہیں ہے، اس کو طلاق دینے میں وقت سنت نہیں ہے، اس کو چاہے طہر میں طلاق دے یا حیض میں طلاق دے، دونوں سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے۔ یعنی مدخول بہا عورت کو طلاق دیں گے ایسے طہر میں جس میں آپ نے جماع نہیں کیا، صحبت نہیں کی، تو یہ سنت ہے۔ حیض میں طلاق دیں گے تو خلاف سنت ہے، لیکن غیر مدخول بہا جس سے ابھی تک آپ نے صحبت نہیں کی اس کو آپ اگر طہر میں طلاق دے تب بھی سنت ہے، اور اگر حیض میں طلاق دے تب بھی سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے۔ اب دلائل کی طرف آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو مدخول بہا عورت ہے جس سے آپ نے صحبت کی ہے اس کو ایسے طہر میں طلاق دیں گے جس میں صحبت نہیں کی شوہر نے اس کے ساتھ، تو ایسے طہر میں جب طلاق دی جائے گی تو طلاق سنت ہوگی۔ اگر صحبت کر لی ہے طہر میں اور پھر طلاق دے رہے تو خلاف سنت ہے۔ اسی طرح
اگر حیض میں طلاق دی مدخول بہا عورت کو تو بھی خلاف سنت ہے۔ تو غیر مدخول بہا عورت کو ایسی طہر میں طلاق دیں گے جس میں صحبت نہ کی ہو، یہ سنت ہے۔ اور یہ کیوں سنت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ایسے طہر میں کیوں طلاق دی جائے، کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بات پہلے معلوم ہو چکی کہ جو طلاق ہے یہ اصل میں ممنوع ہے، لیکن اس کی اجازت اپنی جان خلاصی کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور جان خلاصی کے لیے ضروری ہے کہ دلیل حاجت ہو۔ یہ جو حاجت کی دلیل ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ حاجت کب ہے، اس کو خلاصی کی حاجت کب ہے، ضرورت کب ہے؟ تو اس کے لیے پچھلے درس میں ایک دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کی تھی کہ حاجت تو اب مخفی چیز ہے کہ کس کو کتنی حاجت ہے، تو اس حاجت کی دلیل کو ہم جو ہے اب قائم مقام بنائیں گے حاجت کے، اور اسی کو علت قرار دیں گے۔ اور وہ اس طرح کہ ہم دیکھیں گے ایسا زمانہ جس میں بیوی کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے، میلان بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینا ایسے زمانے میں جس میں رغبت بھی ہوتی ہے، میلان بھی ہوتا ہے، ایسے زمانے میں طلاق دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ حاجت مند ہے، اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو ایسے زمانے میں طلاق دینا جس میں بیوی کی طرف رغبت اور میلان ہوتی ہے، یہ دلیل حاجت ہے۔ اب ایسا زمانہ کون سا ہے جس میں بیوی کی طرف رغبت ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا طہر ہے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، تو اگر بیوی پاک ہو جائے اور اس کے ساتھ صحبت نہ ہوئی ہو تو شوہر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے شوہر کا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دیتا ہے اس میلان اور رغبت کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی جان خلاصی چاہتا ہے۔ تو اس لیے مدخول بہا عورت کو ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں تو طلاق کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اپنی جان چھڑانے کی حاجت اور ضرورت ہے، اسی بنا پر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو اب ایسے زمانے میں دی جائے جس سے معلوم ہو کہ واقعی اس کو حاجت اور ضرورت ہے، اور وہ ہے وہ زمانہ وہ طہر ہے جس میں جماع نہ ہوا ہو، کیونکہ اس میں رغبت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب طلاق دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو واقعی حاجت اور ضرورت ہے، جان خلاصی چاہتا ہے، چھٹکارا چاہتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ایسے طہر میں طلاق دینے کی اجازت دے دی ہے اور اس کو سنت قرار دیا۔ باقی جس طہر میں، جس حیض کے زمانے میں تو بیوی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، میلان نہیں ہوتا، اس لیے ایسے زمانے میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، کیونکہ رغبت ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حاجت نہیں ہے، اس کو بیوی کی حاجت نہیں تھی نا، اس کو اس وجہ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، کیونکہ بیوی سے انسان کی نفرت ہوتی ہے، رغبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طور میں جماع ہو جائے تو ایک مرتبہ جماع ہونے سے بھی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جب جماع کر لے تب بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ رغبت کا زمانہ نہیں ہے، تو اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ واقعی یہ بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے دل بھر گیا ہو طلاق دے رہا، اس وجہ سے اس کو خلاف سنت قرار دیا۔ باقی جو غیر مدخول بہا عورت ہے اس کو چاہے حیض میں طلاق دے چاہے طہر میں طلاق دے، وہ سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر مدخول بہا عورت کو بھی حیض میں طلاق دیں گے تو وہ خلاف سنت ہے۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مدخول بہا عورت پر، جیسے مدخول بہا عورت سے رغبت ختم ہو جاتی ہے حیض کی وجہ سے، اس طرح غیر مدخول بہا عورت سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امام ظفر کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو غیر مدخول بہا عورت ہے جس سے ابھی تک شوہر نے صحبت ہی نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، تو وہ چاہے حیض میں ہو چاہے طہر میں ہو، اس کی طرف رغبت رہتی ہے، رغبت ختم نہیں ہوتی۔ رغبت تو تب ختم ہوتی ہے جب ایک مرتبہ صحبت ہو جائے۔ تو جس عورت کے ساتھ ابھی تک صحبت ہی نہیں ہوئی، اس عورت سے حیض کی وجہ سے جو ہے رغبت ختم نہیں ہوتی، رغبت بہرحال قائم رہتی ہے۔ اس وجہ سے
ایسی عورت کو اگر حیض میں بھی طلاق دے دی جائے تو خلاف سنت نہیں ہوگا، اس لیے کہ رغبت کے باوجود طلاق دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی ضرورت ہونے کے باوجود جب طلاق دے رہا ہے تو لازمی بات ہے یہ بیوی سے بہت تنگ ہے، چھٹکارا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی، اس لیے کہ طلاق حاجت کی وجہ سے جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے، وگرنہ یہ ممنوع ہے۔ تو ممکن ہے یہ بندہ اس بیوی سے اتنا تنگ آ گیا ہو کہ بیوی کی رغبت ہونے کے باوجود طلاق دے رہا ہے، تو شریعت کہتا ہے واقعی مجبور ہے، اس کی طلاق منظور کیجیے، خلاف سنت نہیں۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَسُنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَسُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ، فرماتے ہیں کہ طلاق میں دو چیزیں سنت ہے، ایک وقت سنت ہے اور دوسرا عدد سنت ہے۔ فالسنت فی العدد یستوی فی المدخول بها وغیر المدخول بها وقد ذکرناها، جو عدد ہے اس میں مدخول بها اور غیر مدخول بها عورتیں دونوں برابر ہے، دونوں کو ایک ہی طلاق آپ ایک طہر میں دے سکتے ہو، ایک سے زائد دیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، گناہگار ہوں گے۔ وقد ذکرناها، اور یہ مسئلہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ والسنت فی الوقت یثبت فی المدخول بها خاصہ وهو ان یطلقها فی طہر لم یجامعها فیہ، اور جو طلاق میں جو وقت سنت ہے تو یہ سنت صرف مدخول بہا عورت کے لیے خاص ہے جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے، اور وہ وقت ہے کہ مدخول بہا عورت کو ایسی طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں اس کے ساتھ صحبت نہ ہوئی ہو، ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لأن المراء دلیل الحاجہ وهو الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطہر الخالی عن الجماع۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق میں ہم رعایت رکھیں گے دلیل حاجت کی، اور دلیل حاجت یہ ہے کہ رغبت کے زمانے میں طلاق دینا، تو رغبت کے باوجود جب انسان طلاق دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو طلاق کی واقعی حاجت ہے، اور رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، جس طہر میں صحبت نہ کی گئی ہو۔ اما زمان الحیض فهو زمان النفرہ، جو حیض کا زمانہ ہے اس میں طلاق سنت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بیوی سے نفرت کا زمانہ ہے، بیوی کی طرف رغبت اور میلان نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ وبالجماع مرۃ فی الطہر تفتر الرغبہ، اور ایک مرتبہ صحبت میں جب جماع ہو جائے، صحبت ہو جائے طہر میں، جس طہر میں صحبت ہو جائے تو ایک مرتبہ صحبت کی وجہ سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ایسا طہر ضروری ہے جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ وغیر المدخول بها یطلق فی حالت الحیض فی حالت الطہر والحیض، اور جو غیر مدخول بہا ہے اس کے لیے کوئی وقت سنت نہیں ہے طلاق کا، تو غیر مدخول بہا کو وہ حالت طہر میں بھی طلاق دے سکتا ہے، حالت حیض میں بھی دے سکتا ہے۔ خلاف للزفر، امام زفر رحمہ اللہ کے اس میں اختلاف ہے، یعنی وہ فرماتے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتی، اگر دیں گے تو خلاف سنت ہوگی۔ وہو یقیس علی المدخول بہا، وہ غیر مدخول بہا عورت کو مدخول بہا عورت پر قیاس کرتے ہیں۔ ولنا ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ لا تقل بالحیض ما لم يحصل مقصوده منها، ہم فرماتے ہیں کہ غیر مدخول بہا عورت میں رغبت بہرحال قائم رہتی ہے، وہ حیض کی وجہ سے کم نہیں ہوتی، جب تک کہ مرد کا مقصد اس سے حاصل نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم بستری نہ ہو جائے، غیر مدخول بہا عورت کی طرف رغبت ختم نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ وفی المدخول بہا تتجدد بالطہر، اور جو مدخول بہا عورت ہے اس کی طرف انسان کی رغبت بار بار پیدا ہوتی ہے طہر میں، جب بھی طہر آتا ہے انسان کی رغبت اس کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر طہر کا لحاظ رکھیں گے، اور غیر مدخول بہا عورت میں طہر کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر رغبت بہرحال قائم رہتی ہے، طہر کی وجہ سے رغبت پیدا نہیں ہوتی، یہاں حیض میں بھی رغبت ہوتی ہے اور طہر میں بھی، اور جو مدخول بہا عورت ہے اس میں حیض کی وجہ سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر جب طہر آتا ہے پھر رغبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر جب حیض آتا ہے رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر جب طہر آتا ہے پھر، تو اس میں طہر کی وجہ سے رغبت نہیں ہوتی جاتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر طہر کا لحاظ رکھیں گے طلاق کے لیے کہ طلاق طہر میں دی جائے، لیکن غیر مدخول بہا کے لیے کوئی لحاظ نہیں ہے، چاہے طہر میں طلاق دے چاہے حیض میں طلاق دے، خلاف سنت نہیں ہے، سنت ہی ہوگا۔ قال وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحيض قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إلى أن قال واللائي لم يحضن إلى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق سنت دینا چاہتا ہے، یعنی ہر حیض میں ایک طلاق، ہر طہر میں ایک طلاق، یعنی ہر طہر میں ایک طلاق دینا چاہتا ہے،
لیکن جس عورت کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، یا تو وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، اور یا یہ ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسی عورت کو جو کم عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، کم عمری کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، تو اب اس کو طلاق سنت کیسی دی جائے، طلاق حسن کیسے دیا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو مسلسل طہر میں رہتی ہے، اس کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری، تیسرے طہر میں تیسری، تو اب کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو 3 طلاقیں جب وہ دے گا تو ہر مہینے میں ایک طلاق دے گا، ایک مہینے میں ایک طلاق، پھر جب دوسرا مہینہ آئے گا اسلامی تو اس میں دوسری طلاق، پھر جب تیسرا مہینہ آئے گا، چاند کا تیسرا مہینہ آئے گا یعنی اسلامی مہینہ، تو اس میں تیسری طلاق۔ تو ایسی عورت جس میں حیض نہیں آتا، جس کو حیض نہیں آتا، تو قرآن نے ایسی عورت کے بارے میں مہینہ جو ہے وہ حیض کا قائم مقام قرار دیا ہے، یعنی ایک مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ایک مہینہ جب گزر جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یعنی ایک حیض گزر گیا، دوبارہ طہر آ گیا ہے۔ اس لیے ایسی عورت کو ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے گی، تو اس طرح اس کو طلاق سنت اور طلاق حسن دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا تو مہینہ حیض کے قائم مقام ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہے، یعنی جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اور اب یہ لازمی بات ہے کہ عدت جو ہے وہ حیض کے ذریعے سے گزاری جاتی ہے، طہر کے ذریعے سے نہیں۔ تو گویا ایک مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہے۔ جب ایک مہینہ گزر جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ ایک حیض گزر گیا، اب طہر آ گیا، پھر دوسرا مہینہ دوسرا حیض۔ تو اس طرح جو ہے ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے گی۔ تو یوں سمجھا جائے گا کہ ایک مہینہ جب گزر جاتا ہے تو ایک حیض گزرنے کے بعد دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اور پھر جب تیسرا مہینہ گزر جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ تیسرے حیض گزرنے کے بعد تیسری طلاق تیسرے طہر میں دی ہے۔ تو جس عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کے لیے ایک مہینہ حیض کے قائم مقام ہے۔ تو ہر مہینے میں جب ایک طلاق دی جائے گی تو ایک مہینہ گزرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حیض گزر گیا ہے، اب طہر ہے تو یہ طہر میں طلاق، ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرا مہینہ دوسرا طہر ہے تو اس میں دوسری طلاق، تیسرا مہینہ تیسرا طہر شمار ہوگا تو اس میں تیسری طلاق۔ اور یہ جو حیض ہوتا ہے، جو عدت عورت کی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے رحم میں اگر کسی دوسرے پہلے والے شوہر سے کوئی نطفہ ہے تو وہ حیض کے ذریعے سے، حیض کے خون کے ساتھ ختم ہو جائے، اس کا رحم پاک ہو جائے، استبراء رحم ہو جائے۔ اور استبراء رحم جو ہے یہ حیض کے ذریعے سے ہوتا ہے، طہر کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو قرآن نے یہ فرمایا کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہیں، تو یہاں پر مہینہ جو ہے یہ حیض کے قائم مقام ہے، طہر کے نہیں ہے۔ تو ایک مہینے کا گزرنا مطلب یہ ہے کہ ایک حیض گزر گیا، دوسرا مہینہ گویا دوسرا طہر آ گیا ہے، پھر جب یہ دوسرا مہینہ گزرے گا تو سمجھا جائے گا کہ دوسرا حیض گزر گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عدت کے لیے حیض کو مقرر کیا ہے، اور عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رحم پاک ہو جائے، اور رحم جو ہے وہ طہر سے نہیں حیض سے پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے 3 مہینے 3 حیض کے بدلے میں ہے، 3 طہر کے بدلے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مہینے کے گزرنے کے بعد جب طلاق دی جائے گی تو سمجھا جائے گا کہ ایک حیض گزرنے کے بعد
گویا ایک طلاق ہوئی، پھر دوسرے حیض گزرنے کے بعد دوسری طلاق، تیسری حیض گزرنے کے بعد تیسری طلاق، تو اس طرح 3 طہر میں 3 طلاق ہو جائے گی۔ یہاں تک کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہوئے اذا كانت المرأة لا تحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضى شهر طلقها اخرى۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، کم عمری کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر کی وجہ سے، تو کوئی شخص اگر ارادہ کرے کہ ایسی عورت کو 3 طلاقیں دے، یعنی طلاق سنت دے، 3 طلاقیں سنت کے مطابق دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے ایسی عورت کو، جب 1 مہینہ گزر جائے تو دوسری طلاق دے، پھر جب 1 مہینہ گزر جائے تو پھر ایک طلاق دے، یعنی ہر 1 مہینے کے بعد ایک طلاق دے، کیونکہ اس کے لیے جو 1 مہینہ ہے وہ حیض کے قائم مقام۔ اب دلیل کیا ہے کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک طلاق دے؟ فرماتے اس لیے لأن الشہر فی حق ما قائم مقام الحیض، اس لیے کہ ایسی عورت کے حق میں جو حیض سے جو مہینہ ہے وہ حیض کا قائم مقام ہے۔ تو 1 مہینے کے گزرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حیض گزر گیا ہے، طہر آ گیا ہے، تو لہٰذا اس میں طلاق دے، پھر جب دوسرا مہینہ گزرے گا تو سمجھا جائے گا کہ دوسرا حیض گزر گیا۔ تو اس لیے کہ ایسی عورت کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیض کا قائم مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللائي یئسن من المحیض الی ان قال واللائي لم یحضن۔ میں نے آپ کو پوری آیت سنا دی کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں۔ والاقامۃ فی الحیض خاصۃ یقدر الاستبراء فی حق ما بالشہر وهو بالحیض لا بالطہر۔ یہاں سے وہ سوال جو میں نے آپ کو بتایا کہ مہینے کو ہم نے حیض کا قائم مقام قرار دیا اس لیے کہ ان دونوں عورتوں جن کو حیض نہیں آتا، چاہے بچپن کی وجہ سے نہ آئے یا بڑی عمر کی وجہ سے نہ آئے، ان دونوں کے حق میں مہینے کو رحم کی پاکی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 3 مہینے اس لیے مقرر کیے ان کی عدت تاکہ ان کا رحم پاک ہو جائے، بچہ دانی پاک ہو جائے غیر کے نطفے سے، اور بچہ دانی حیض سے پاک ہوتی ہے، طہر سے پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے جو شریعت نے 3 مہینے عدت مقرر کی ہے تو یہ مہینہ حیض کا قائم مقام ہے، 1 مہینہ ایک حیض کا، طہر کا قائم مقام نہیں ہے، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں۔ ثم ان كانت الطلاق في اول الشهر يعتبر الشهور بالاهله وان كانت في وسطه فبالايام في حق التفريق وفي حق العده كذلك عند ابي حنيفه وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهله وهي مساله الاجارات۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت کو کوئی شخص طلاق دے دے تو اگر مہینے کے شروع میں دی، پہلی دوسری تیسری تاریخ میں طلاق دے دی، یعنی مہینے کے شروع دنوں میں دی، پہلے عشرے میں دے دی یہ طلاق، تو پھر جو ہے مہینے کا اعتبار جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ مثلا محرم میں طلاق دی، محرم کی پہلی دوسری تیسری تاریخ میں یا پہلے عشرے میں طلاق دے دی، تو پھر محرم کا جو مہینہ ہے وہ ایک حیض شمار ہوگا، پھر جب سفر آئے گا تو دوسری طلاق سفر میں دے گا، پھر تیسری طلاق ربیع الاول میں دے گا، تو چاند کے ذریعے سے مہینوں کا حساب لگایا جائے گا کہ جب چاند نیا آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ مہینہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے مہینے کے شروع میں طلاق دی تھی، تو گویا 1 مہینہ جب گزرے گا محرم کا تو 1 مہینہ ہو گیا، پھر سفر کا دوسرا، پھر تیسرا۔ لیکن اگر وہ مہینے کے درمیان میں طلاق دے دے، 13 14 15 16 تاریخ یا اس سے بڑھ کر 17 18 تاریخ کو طلاق دے دے محرم کی، تو اب کیا کریں گے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب چاند کے ذریعے حساب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اب دن شمار کیے جائیں گے۔ 17 تاریخ کو طلاق دی تھی اس نے، تو 17 سے لے کر آگے 30 دن ہم شمار کریں گے، تو سفر کی جب 17 18 تاریخ ہوگی تو 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، پھر 30 دن کے بعد پھر یہ دوسری طلاق دے گا، پھر جب ربیع الاول کی 17 18 یا 19 تاریخ ہوگی تو پھر 1 مہینہ
دوسرا مہینہ پورا ہو جائے گا۔ تو اگر مہینے کے درمیان میں طلاق دی تو پھر طلاق کے لیے جو ہے چاند کے حساب سے دوسرا مہینہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ دنوں کے اعتبار سے شروع ہوگا، دن کے اعتبار کیا جائے گا۔ تو اگر مہینے کے شروع میں دی تو پھر چاند کے اعتبار سے، اگر مہینے کے درمیان میں دی تو پھر ہم دن گنیں گے کہ کتنے دن ہو گئے، 30 دن پورے کریں گے۔ تو یہ حساب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں۔ تو طلاق میں بھی یہی صورت ہوگی اگر کوئی شخص ایسی عورت کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق ہو چکی ہے تو اس کی عدت جو ہے، اگر ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کا بھی یہی مسئلہ، اگر مہینے کے شروع میں اس کی عدت شروع ہو گئی تھی تو پھر چاند کے حساب سے ہوگی، اور اگر مہینے کے درمیان میں شروع ہو گئی تھی یعنی مہینے کے کچھ دن گزر گئے تھے تو پھر دنوں کے اعتبار سے اس کی عدت شمار کی جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا مہینہ ہے نا، مثلا پہلے مہینے کی محرم کی 15 یا 16 تاریخ کو اس عورت کو طلاق ہو گئی، تو پہلے محرم کے جو 15 دن گزر جائیں گے وہ ایک طرف ہم رکھ دیں گے، پھر صفر اور ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ چاند کے حساب سے ہم دیکھیں گے، جب صفر اور ربیع الاول گزر جائیں گے تو چاند کے حساب سے ہم کہیں گے 2 مہینے گزر گئے۔ ابھی یہ جو 15 پہلے والے دن تھے محرم کے، اس کو ربیع الثانی کے 15 دن ساتھ ملا کر پورا کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں پہلا مہینہ جو ہے وہ آخری مہینے کے دنوں کے ساتھ پورا کر لیا جائے گا، باقی درمیانی جو مہینے ہیں وہ چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ اور اصل مسئلہ جو ہے یہ اجارہ یعنی کرایہ کا ایک مسئلہ ہے، وہاں پر یہ اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا، کہ اگر کسی شخص نے دکان یا مکان کرائے پر لی ہے تو اگر مہینے کے شروع میں لی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر چاند کا حساب ہوگا، جب بھی چاند کی نئی تاریخ آئے گی دوسرا مہینہ شروع ہوگا تو یہ کرایہ دے گا۔ لیکن اگر مہینے کے درمیان میں لی ہے تو پھر دن گنے جائیں گے کہ 30 دنوں بعد یہ کرایہ دے گا۔ لیکن صاحبین یہی فرماتے جو پہلے 15 دن یا 16 دن ہوں گے وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، باقی جب بھی وہ کرایہ دے گا مہینے کے اعتبار سے دے گا، لیکن جب آخر میں دکان چھوڑے گا تو پھر آخری جو شروع والے 15 دن تھے وہ آخری مہینے کے 15-16 دن وہ رہ کر مکان چھوڑ دے گا اور اس طرح مہینہ پورا کر لیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ درمیانی جتنے بھی مہینے وہ چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، جو شروع والے مہینے کے کچھ دن ہیں وہ آخری والے مہینے کے ساتھ ملا کر پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ صاحبین کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان كان الطلاق في اول الشهر يعتبر الشهور بالاهله، فرماتے ہیں اگر طلاق مہینے کی شروع میں ہوئی ہے تو پھر تمام مہینوں کا اعتبار چاند کے حساب سے لگایا جائے گا، اور اگر مہینے کے درمیان میں طلاق ہوئی ہے تو پھر دنوں کے ساتھ حساب کیا جائے گا۔ تفریق کے حق میں بھی یعنی طلاق دینے کے حق میں بھی طلاق بھی پھر اسی حساب سے دی جائے گی، گنتی کے حساب سے دن گنتی کیے جائیں گے۔ اور فی حق العدہ، اور عدت بھی اسی طرح ہوگی، اگر مہینے کے شروع میں دی تو چاند کے اعتبار سے، اور اگر درمیان میں دی تو پھر دن گنے جائیں گے۔ کذالک عند ابی حنیفہ، یہی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے۔ وعندہما یکمل الاول بالأخیر والمتوسطان بالأہلہ وہی مسئلۃ الاجارات، اور صاحبین کے نزدیک جو پہلا مہینہ ہے اس کے جو دن ہے وہ آخری مہینے کے ساتھ پورے کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب مہینے کے درمیان میں طلاق دی، اگر شروع میں دی پھر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، پھر تو سب کے نزدیک چاند کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ آخری مہینے کے ساتھ، پہلے مہینے کے جو دن ہے وہ آخری مہینے کے دن ملا کر پورے کیے جائیں گے۔ والمتوسطان بالأہلہ، اور جو درمیانی 2 مہینے ہیں وہ چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ وہی مسئلۃ الاجارات، اور یہ وہی اجارات کا جو مسئلہ ہے وہاں پر جو اختلاف ہے وہ یہاں پر بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔